السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے آپ جو ہے اس دیوبندی عالم کو سنیں، دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو اہل بدعت نے، ان کے امام نے یہاں شعر لکھ دیا کثرت بعد قلت پہ، یعنی قلت کے بعد جو کثرت ان کی ہوئی ہے، لوگ ان کے ساتھ جمع ہوئے، اسلام میں داخل ہونے لگے، تو بعد میں کثرت ہوئی، پہلے قلت تھی، اس پہ اکثر درود۔ اور دوسرے شعر کا مطلب ہے عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی پہلے الیاذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذلیل تھے، بعد میں ان کو عزت ملی، ان پہ لاکھوں سلام، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا یہ نبی کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کی گستاخی نہیں ہے؟ اس کے اوپر ہم نے گرفت کی تھی اور کہا تھا کہ اس کے اندر گستاخی کا پہلو نظر آتا ہے، اور صاف طور پر گستاخی والا جملہ استعمال اس میں کیا گیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قلیل اور ذلیل کا لفظ استعمال کیا گیا۔ قلیل و ذلیل سے آپ کی شان کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ نے اس کو سماعت فرمایا اور آپ نے دیکھا کہ یہ میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی پر اعتراض کر رہا ہے، ان کی تحریر پر اعتراض کر رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت لکھا ہوا مشہور زمانہ سلام سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس سلام کے اندر ایک شعر لکھا گیا، اس پر سلام کرتا ہے اور کلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر فاضل بریلوی نے، سنیوں کے امام نے نبی کی بڑی گستاخی کر دی۔ میں کہتا ہوں کہ میرا امام وہ امام ہے جو فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی بنا پر پہچانا جاتا ہے۔ میرے امام کو گستاخ ثابت کرنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ تمہارے بڑے بڑے ہاں جی، ہمارے بڑے بڑے نہیں، تمہارے بڑوں نے جو ہے آ کر کے یہ کوششیں بہت پہلے کر لیں کہ میرے امام کو جو ہے گستاخ ثابت کر دیا جائے، لیکن نہ وہ ثابت کر سکے، نہ قیامت تک تمہارے فکر کا کوئی بندہ میرے امام کو گستاخ ثابت کر سکتا ہے، اس لیے کہ میرے امام کا جب قلم اٹھا ہے وہ عشق رسول اور محبت رسول میں چلا ہے۔ میرے امام نے اس زمانے کے اندر بلال حبشی کا نائب بن کر اور ویسے قرنی کا نائب بن کر دکھایا ہے۔ میرے امام کی محبت اگر صداقت میں دیکھی جائے صدیق اکبر کا آئینہ بن کر چمکتی ہے، میرے امام کی محبت عدالت میں فاروق اعظم کی محبت کا آئینہ دکھتی ہے، اور عثمان غنی مولا علی کی محبتوں کے آئینے بن کر چمکتی ہیں۔ میرے امام کو اگر تم نے تو اگر میرے امام پر تم نے بات کی ہے تو پھر ذمہ داری میری بنتی ہے۔ اگر تم اپنے فکر کی اگر تم اپنے مکتبے کی فکر کو عام کرنا چاہتے ہو نا، اور میرے امام پر انگلی اٹھا کر بات کرو گے، تو پھر یہ ادنا غلام، یہ امام احمد رضا کا آخری جو ہے ادنا سا غلام، پھر اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے امام پر لگنے والے الزامات کو جو ہے اس کا جو پردہ چاک کیا جائے، اور امام پر جو اعتراض ہو رہے ہیں ان پر پھر بات کی جائے، اور تم جو غلط طریقے سے توڑ موڑ کر عبارت کو پیش کر رہے ہو تو میرے اس خادم کی ادنا غلام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عبارت کو صحیح طور پر پیش کیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم نے یہ کہا کہ کثرت بعد قلت پہ بے حد درود اور عزت بعد ذلت، تو میں کہتا ہوں کہ تمہاری یہاں پر تمہاری غلطی نہیں، یہاں پر تمہارے پورے مکتبہ دیوبندیت کی فکر جو ہے کمی ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا اتنا موٹا تازہ جو ہے مولانا تیار کر دیا جس کو آج تک صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے صحیح الفاظ کے ساتھ اردو پڑھنا نہ آ سکی۔ میں کہتا ہوں کہ کیا سوچ کر تمہیں فارغ کیا گیا، کیا سوچ کر تمہیں اپنے مدرسے سے نکال دیا گیا؟ ابھی ضرورت تھی کہ تمہیں 10 12 سال 15 سال اپنے مدرسے کے اندر رکھتے اور تمہیں ابھی صحیح معنوں میں اور اردو پڑھانا سکھاتے کہ تم پہلے اردو پڑھنا سیکھ جاؤ، اس کے بعد جا کر کے بریلی کے امام پر بات کرنا۔ بریلی کے امام کی شان تو بہت اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تمہیں اردو پڑھنے میں تم اگر بات کرتے ہو تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم میرے امام کی اردو صحیح طریقے سے پڑھ سکو۔ بیٹا یہ جو ہے نا جو تم نے پڑھا ہے مولانا صاحب، یہ کثرت بعد قلت پہ بے حد درود اور عزت بعد ذلت نہیں ہے، یہ عزت بعد ذلت ہے۔ کیا ہے یہ؟ عزت بعد ذلت، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عزت جو ذلت سے بہت زیادہ دور ہے، بہت زیادہ دور، تو اس پر لاکھوں سلام میرے امام نے کیا ہے نا۔ تو اس پر بات نہ کرنا کہ میرے امام نے کوئی غلطی کر دی، معاذ اللہ میرے امام نے کوئی گستاخی کر دی ہے۔ میرا امام دنیا بھر میں اگر پہچانا گیا ہے تو نبی پاک کی عزت پر پہرا دینے کی بنا پر پہچانا گیا ہے، نبی کے ناموس کی پہرے داری کرتے ہوئے پہچانا گیا ہے۔ میرے نبی کو، میرے اعلیٰ حضرت کو، امام اہل سنت کو اگر کسی نے جانا ہے تو عشق و محبت کی بنا پر جانا ہے۔ تم کہتے ہو کہ عاشق جو ہے اپنے معشوق کی جو ہے بدتمیزی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے گستاخی کر سکتا ہے، یہ میں کہتا ہوں، تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جاؤ اور تم امام احمد رضا کا تعارف کسی سے پوچھو گے نا جو میرے امام کو جانتا ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ امام احمد رضا اپنے وقت کا جو ہے
इमाम गज़ाली है और इमाम आज़म है, वैसे करनी बिलाल हबशी है। हाँ, वो मोहब्बत में तुम जो है इमाम अहमद रज़ा को मात नहीं दे सकते। आओ कोई इल्मी बात करो ना, आकर के आओ इल्मी बात लेकर के आओ, कोई ऐसी बात लेकर आओ जिस पर तुम वाकई में हमारे इमाम की पकड़ कर सको। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे तब से, जब से मेरे इमाम ने वफ़ात फरमाई, तकरीबन 105 साल गुजर चुके हैं, तब से लेकर आज तक तुम्हारे अकाबरीन जितने भी फारिगीन होते हैं ना देवबंद से, उन तमाम का मकसद और हदफ यही होता है कि सबसे पहले ये काम करना है कि जाकर जी बरेली के इमाम की जो है कमियां निकालेंगे और कोई ऐसी बात पकड़ेंगे, कोई ऐसी बात करेंगे कि जिस पर जो है बरेली के इमाम की जो है मतलब बरेली के इमाम की पकड़ कर सकें, और फतावा रज़विया का मुताला करना, हुस्समुल हरमैन का मुताला करना, और फिर अपनी जानिब से यहूदियों के रवैया अपनाते हुए आधी बात पेश करना, आधी बात को छुपा लेना। तुम ये तरीके करते हो? अरे आओ, अगर तुम सच्चे हो अपनी बात में, अपने कौल में सच्चे हो, तो सच्ची बात क्यों नहीं करते? आओ फिर सच्ची दलील लेकर के आओ, हम तुमसे बात करते हैं। मेरे इमाम के बारे में अगर तुम ये बात करते हो तो मुझ जैसे न जाने कितने ऐसे खादमीन हैं इमाम के कि जो निकलने के लिए तुम्हें जवाब देने के लिए और तुम्हारी उर्दू सही कराने के लिए आज बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो मेरे इमाम पर बात करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो इमाम है कि जिसने पूरी दुनिया को इश्क मोहब्बत, इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल करना सिखाया है। जो इतना बड़ा आशिक ठहरे, जो इतना बड़ा मुहिब ठहरे, वो भला कैसे जो है अपने रसूल की गुस्ताखी कर सकता है। मेरे इमाम का पैगाम तो ये था कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा।